آج کل بڑا ایک مدعا گرمایا ہوا ہے، مولانا ارشد بدری نے کہہ دیا کہ صاحب بھارت میں تو سارے لوگ مسلمان تھے، اس لیے جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب میں چلے گئے وہ گھر واپسی کرے، ہمیں گھر واپسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے انسان جن کو قرآن نے آدم کہا ہے اور ویدوں میں منو کہا گیا ہے، اور منو کی اولاد منشیہ ہے اور آدم کی اولاد آدمی ہے، انسان ہے، تو آدم علیہ السلام تو مسلمان تھے، اسلام کے فالوور تھے، لہذا اس دنیا کا سب سے پہلا دھرم اسلام ہے۔ اور ہمارے استاذ محترم علامہ رئیس احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو اسی بھارت ورش میں آئے تھے، بھارت کی سرزمین پر آئے تھے، لہذا بھارت کا سب سے پراچین اگر کوئی دھرم ہے تو وہ اسلام ہے، لہذا اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں جو لوگ گئے ہیں ان کو گھر واپسی کرنے کی ضرورت ہے، مسلمان کو گھر واپسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ یہودی نہیں ہوتا ہے، بچہ ہندو نہیں ہوتا ہے، بچہ مشرک نہیں ہوتا ہے، بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر اور اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، ماں باپ عیسائی بناتے ہیں، ماں باپ مجوسی بناتے ہیں، ماں باپ مشرک بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نیچرل طریقہ ہے، جس طریقے پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ اسلام کا طریقہ ہے، اور جب اسلام کو چھوڑتا ہے کوئی تو وہ غلط راستے پر جاتا ہے، اسی لیے سچے راستے پر لوٹ آنے کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے توبہ کے اندر 3 چیزیں پائی جانی ضروری ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے، آج کی تقریر کی سب سے امپورٹنٹ بات اس کو سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ توبہ کس کو کہتے ہیں تو آپ بتا دیجیے کہ توبہ کے اندر 3 چیزوں کا ہونا ضروری۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز توبہ کے اندر ندامت ہونی چاہیے، میں نے غلط کام کیا ہے، یہ اس کام صحیح نہیں تھا، اور اسی لیے جو بدعت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر توبہ کرنے کا خیال بہت مشکل سے آتا ہے۔ ابھی میں کلیا چک سے آپ کے اس گاؤں تک آ رہا تھا، چلمانی تک آ رہا تھا، راستے میں صاحب ٹوپی لگا کر کے اور قبرستان پہ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھا جا رہا، راستے بھر یہ منظر مجھ کو ملا، اور جب کٹیہار اسٹیشن میں نے کراس کیا اور کٹیہار میں جب برج آیا ہے تو دیکھا ہمارا نوجوان بیچارہ جو ہے وہ کیمرے کے ذریعے وہ کیا ویڈیو بناتے ہیں نا، کوئی چل کر کے آ رہا ہے، سلو موشن میں کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، یعنی شب برات کی رات یہ بھی ہو رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی بیچارہ سیلفی لے رہا ہے، کوئی سلو موشن میں ویڈیو بنا رہا ہے۔ تو جو بدعتیں ہوتی ہیں، بدعتوں کے سر پیر کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کیونکہ بدعت کرنے والا یہ سوچ کر کے کرتا ہے کہ میں بہت نیک کام کر رہا ہوں۔ کل سے میرے موبائل پر بار بار میسج آ رہا ہے، مولوی صاحب شب برات کا روزہ رکھنا کیسا ہے، مولوی صاحب شب برات کی رات میں عبادت کرنا کیسا ہے۔ یاد رکھیے اسلام میں شب برات کے نام سے کوئی رات نہیں، یہ شب برات کا تصور یہ شیعوں کے یہاں سے آیا، اسلام میں شب برات نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ ان کے 12ویں امام کی پیدائش ان کا کہنا ہے 15 شعبان کو ہوئی ہے، اور اسی جشن کو انہوں نے شب برات کہا۔ نہ تو اللہ کے نبی سے شب برات کی رات کی کوئی فضیلت ثابت ہے، نہ اس رات میں عبادت کرنا ثابت ہے، نہ دن میں روزہ رکھنا ثابت ہے، نہ یہ آتش بازی کرنا ثابت ہے، نہ مسجدوں کو سجانا ثابت ہے، نہ قبرستان پہ جانا ثابت ہے، نہ مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ثابت ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے حلوہ کیسے حرام ہے؟ سوجی جائز ہے، چینی جائز ہے، دیسی گھی جائز ہے، ناریل جائز ہے، اور آپ کہتے ہیں حلوہ حرام، سب کو مکس کر دیا تو حلوہ بن گیا، آپ کہتے ہیں حلوہ حرام ہے۔ میں نے کہا بھائی حلوہ حرام نہیں ہے، حلوہ حرام نہیں ہے، حلوہ یقیناً بہت اچھی چیز ہے، ان کو بھی کھلائیے، ہم بھی کھائیں گے، مگر آپ کی عقیدے کے مطابق بنا رہے ہیں، آپ شب برات پر بنا رہے ہیں تو کیوں بنا رہے ہیں؟
ایک صاحب کہنے لگے حلوہ ہم اس لیے بناتے ہیں کیونکہ نبی اکرم کے دانت ٹوٹ گئے تھے غزوہ احد میں، آپ نے حلوہ کھایا تو اس لیے ہم حلوہ کھاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی صاحب غزوہ احد ہوئی ہے شوال میں اور شب برات منا لو شعبان میں، تم 2.5 مہینہ ایڈوانس میں حلوہ کھا رہے ہو۔ نبی اکرم نے اگر حلوہ کھایا بھی تھا، پہلی بات تو یہ من گھڑت بات ہے، اگر آپ نے کھایا تھا تو شوال میں کھایا تھا، تمہیں اتنی جلدی پڑی تم 2.5 مہینہ پہلے حلوہ کھا رہے ہو۔ اور پھر حلوہ اصل میں یہ پیٹو قسم کے شکم پرور مولویوں نے ایجاد کیا تاکہ ہمارے پیٹ میں دکانیں چلتی ہیں۔ تو بدعت کرنے والا توبہ نہیں کرتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برا کام بدعت ہے، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، دین کے اندر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اصول یاد رکھیے، شریعت کے اصول یاد رکھیے، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے اندر 2 اصول موجود۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب عبادت اگر ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، عبادت اگر ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، اور محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اگر ہوگی تو محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ تو کلمے کے اندر 2 اصول سکھایا گیا، عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اور عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہونی چاہیے۔ تو جو شب برات منا رہا ہے وہ سمجھو پرانا 500 اور 1000 کا نوٹ آج چلانے کی کوشش کر رہا ہے، چلے پرانا نوٹ چلے کبھی نہ چلے۔ تو جب پرانا نوٹ نہیں چل سکتا ہے تو جس عمل کے اوپر اللہ کے نبی کی مہر نہیں لگی ہے وہ عمل کیسے چلے گا؟ رات بھر آپ عبادت کر لیجئے، جو عبادت نبی نے نہیں کی، جو صحابہ نے نہیں کی، جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہو سکتی میرے پیارے سے۔ ایک شخص ہے جو کہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے لیکن ان کی ماں